بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. So, انشاءاللہ تعالی ہم نے کل کر لیا تھا آیا نمبر 167 تک، اور میرا ریکمنڈیشن یہی کہ سب اپنے پاس ضرور بے شک ترجمے والا صرف قرآن رکھ لیں. اگر صرف مولانا مودودی کی جس سے میں کرا رہی تفسیر اگر وہ والا نہیں بھی ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ ورڈز تھوڑے سے بس آگے پیچھے ہوتے ہیں تو ضرور اپنے سامنے رکھیں، تو ذرا فوکس زیادہ رہتا ہے اور آپ کو آیا کا بھی پتہ چلتا رہتا ہے کہ کون سی ہے کون سی نہیں ہے. سو انشاءاللہ تعالی ہم آیا نمبر 168 سے شروع کریں گے. یہ 2 آیتیں میں بس ان کی عربی پڑھ لیتی ہوں اور انشاءاللہ پھر ہم ترجمے کی طرف چلیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. لوگوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو. وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں. یہ ہوتا ہے نا بعض دفعہ، اور ہمارے اندر ایک کبھی کبھی اس طرح بھی ہم کر جاتے ہیں کہ بات کرتے ہوئے کہیں گے اپنی بات کو وزن دینے کے لیے ہم کہہ دیں گے کہ قرآن یہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں. وی آر ناٹ ایون شور کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں فرمایا. ہم صرف اپنی بات کو وہ کرنے کا، تو یہ سب جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے کہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ تم وہ چیز اللہ کے ساتھ باندھ رہے ہو جو تم اللہ تعالیٰ نے نہیں کی، مطلب تمہیں پتہ بھی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ نہیں کہی ہے. تمہاری صرف جو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ اپنی خواہشات کی بیسس پہ انسان کوئی بات کر رہا ہوتا ہے. اور شیطان کے بارے میں یہ شروع میں ظاہری بات ہوئی کہ شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان، وہ جن جو نافرمان ابلیس ہو کے اس شیطان کا اس کو نام دیا گیا، وہ کھلا دشمن ہے. اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور بھٹکاؤں گا. اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، یہ بلیف ہے ہمارا کہ وہ ایسا کرتا ہے. اب فزیکلی ہم شیطان کو دیکھ نہیں سکتے، تو شیطان کس طرح بھٹکاتا ہے؟ کیا وہ ہمارے رشتہ داروں کے ذریعے، وہ ہمارے دوستوں کے ذریعے، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے، وہ ہماری جو اپنی خواہشات ہیں ان کے ذریعے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو شیطان ہے وہ ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑ آئے. اور وہ جنات، کیونکہ وہ جن ہے تو جنات ہمیں ادھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ. ٹھیک، اسی لیے جیسے وہ جو صبح شام کے اذکار کا میں پہلے بھی ذکر کر رہی تھی، وہ ضرور ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. اور شیطان جو پہلی چیز، اگر کوئکلی میں اگزامپل دیکھے کہ حضرت آدم جب اس درخت کے پاس چلے گئے تھے، وہ اور آدم جو تھے علیہ السلام، تو پہلی چیز کیا ہوئی تھی جب انہوں نے اس درخت کے پاس گئے کہ ان کے کپڑے اتر گئے تھے. میننگ کہ یہ اس بات سے لنک کرنے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہیں صرف وہ بری اور فحش باتوں کا حکم دیتا ہے. انسان کی شرم و حیا سب سے زیادہ اس سے دور جاتی ہے جب انسان شیطان کو فالو کرنے لگتا ہے، کیونکہ وہ فحش باتیں ہی پھیلاتا ہے، وہ غلط باتوں کی طرف ہی لے کے جاتا ہے انسان کو، کیونکہ یہ اس کا کام ہے. اور جس انسان میں شرم و حیا نہیں ہوتی، پھر اس سے آپ کچھ بھی کروا لیں تو وہ شرم و حیا پہ پہلے اٹیک کرتا ہے. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. اچھا، یہ پڑھ کے یا سن کے یہ نہ لگے آپ کو کہ اس زمانے میں ہوتا تھا یا ابھی بھی ہوتا ہے. جب کسی کو آپ کوئی بات کہو، کہتے ہیں ہمارے خاندان میں صدیوں سے یہ بات ہوتی آئی ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ اس طرح نہیں کرنا، تو اس طرح ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ پہلے بھی یہ اسی طرح ہی ہوتا تھا. اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو، تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟
یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ اس طرح جو شیپرڈ جن کو اردو میں بولتے انگلش میں بولتے ہیں، تو جو چرواہا ہوتا ہے وہ خاص قسم کی آواز نکالتا ہے، اور جو بھی تمام جانور جو ہوتے ہیں نا، وہ اس آواز کے پیچھے دوڑے چلے آتے ہیں۔ انہیں نہیں پتا وہ کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا، ان کو صرف وہ آواز کی پہچان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اسی طرح ہو جاتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں، بس وہ کہتے ہیں نا کہ اندھا دھند ایک طرف چلے جا رہے ہیں۔ وہ کہ ہم جس طرح وہ بس فالو کرنا ہے ہم نے ٹرینڈز کو، بھلے ہی وہ ٹرینڈز صحیح ہیں یا غلط ہیں، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ کپڑے اس طرح کے چل رہے ہیں تو میں نے اس طرح کے پہننے ہیں، میوزک یہ والا سننا ہے، ٹی وی پروگرامز یہ والے دیکھنے ہیں، اس طرح سے میں نے لفظ استعمال کرنے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم بغیر سوچے سمجھے ہم فالو کرتے ہیں، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ غلط ہے۔ ایسے ہی تو بالکل ان جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں جن کو ہانکا جائے تو بس وہ اسی طرف چل پڑتے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ۔ اب تھوڑی سی یہ لسٹ آ گئی، کافی ڈیٹیل میں سورہ مائدہ میں انشاءاللہ آئے گی، یہ تھوڑی سی لسٹ آ گئی کہ کیا نہیں کھانا۔ مردار نہ کھاؤ، مردار کا مطلب ہے جو جانور خود مر گیا ہو، گر کر مر گیا ہو، یا کوئی اس طرح جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو۔ خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ یعنی اگر کسی کی جان پر بنی آئی اور اس کو کچھ اور چیز اویلیبل نہیں ہے، پھر تو وہ مردار بھی کھا سکتا ہے، سور بھی کھا سکتا ہے، مگر وہ چیزیں جو جنرلی حرام ہیں صرف اس حد تک کھا سکتا ہے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ تھوڑے سے فائدے کے لیے بس کوئی ایک غلط فتویٰ دے دیا، غلط بات کر دی، یا لوگوں کو غلط، کیونکہ وہ اپنی وہ جو سیلیبریٹی سٹیٹس ہے وہ اس کو کھونا نہیں چاہتے، اور وہ لوگوں میں اچھے بن کے رہنا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ غلط بات کر جاتے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خرید لی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ مطلب کتاب جیسے تورات ہے، یہ انجیل ہے، اور پچھلی جتنی بھی کتابیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، انہوں نے اس میں تحریف کر کر کے، ان میں مختلف باتوں کو ایڈ کر کر کے آپس میں غلط صحیح یہ کہہ کے جھگڑے شروع کر دیے، اور ایک جو ہے وہ دوسرے کو غلط کہتا ہے، دوسرا تیسرے کو۔ ہمارے ایون سنی مسلمانوں میں بھی کتنے گروپ ہیں، کتنے آپ کہہ لیں فرقے بنے ہوئے ہیں، اور ہر فرقہ دوسرے کو کافر قرار دے دیتا ہے یا غلط قرار دے دیتا ہے، اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ یہ وہی چیزیں جو پہلے ہو چکی ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غلط ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف۔ اچھا، اب اس میں تھوڑا ٹرانسلیشن کا تھوڑا سا میں چینج کروں۔ نیکی یہ نہیں، مطلب یہ کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے، مطلب یہ جو آگے انہوں نے لسٹ دی ہے یہ بھی نیکی ہے، لیکن ہم بعض دفعہ صرف اسی کو نیکی سمجھ لیتے۔ تو اس سورہ میں یہ جو آیا میں آیت البر اس کو کہتے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق اور باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہے راست باز لوگ، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ یعنی تقویٰ یہ نہیں ہے کہ آپ نے نماز 5 وقت کی آپ نے پڑھ لی ہے اور قبلے کا ڈائریکشن پرفیکٹ ہونا چاہیے اور میرا دوپٹہ صحیح طرح سے بنا ہونا چاہیے اور میرے کپڑے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن بعض دفعہ ہم فوکس صرف اس پہ کرتے ہیں اور باقی کیریکٹر کے اندر جو ہماری چیزیں ہونی چاہیے بینگ اے مسلم، وہ ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔
لوگوں کو ہم لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ اتنا سخت ہوتا ہے، اتنا برا ہوتا ہے، ہم ان کو بے عزت کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ عزت سے بات نہیں کرتے، ان کے بارے میں غیبت کرتے ہیں، ان کے ڈفرینٹ باتیں ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن ساتھ میں ہماری 5 وقت کی نمازیں بھی ہو رہی ہیں، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج پہ بھی جا رہے ہیں. تو یہ اختلاف جو ہے اس کی ریزن کیا ہے، جو یہ مجھے کافی بعد میں جا کے یہ چیز ریئلائز ہوئی تھی، جو میں مطلب جو میں اب شیئر کرنے جا رہی ہوں. لیکن ریالٹی یہی ہے، جو لوگ بھی نماز، روزہ، زکوٰۃ ان چیزوں پہ بہت پرفیکٹ ہے، مطلب کافی اچھے طریقے سے اس کو اپناتے ہیں، لیکن آپ باقی چیزوں میں دیکھو گے کہ وہ لوگوں کو چیٹ بھی کر رہے ہیں، وہ لوگوں سے بدتمیزی بھی کر رہے ہیں، وہ لوگوں کے بارے میں باتیں بھی کر رہے ہیں. اس کا ریزن کیا ہے؟ یہ جو اگلا پارٹ اس کا ہے نا کہ اللہ یوم آخر، فرشتے اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے. وہ ہمارے دل میں ایمان جو ہے نا مضبوط نہیں ہوتا. اگر دل میں ایمان مضبوط ہوگا تو کیسے ہم اللہ کی بنائی ہوئی دوسری مخلوق کے ساتھ زیادتی کریں گے، یا اس سے بدتمیزی کریں گے، یا اس مطلب دھوکہ دیں گے، اس کو جھوٹ بولیں گے. یہ ہمارے اس ایمان کے اس لیول پہ کمزوری ہوتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ جو بظاہر نظر آنے والی چیزیں یہ ایمان کا حصہ ہے، باقی چیزیں نہیں ہیں. لیکن نہیں، ایک مسلمان پورا کا پورا اللہ کا سرونٹ ہے، اللہ کا غلام ہے، تو اس کو پورے کا پورا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا ہے. یہ چیز مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو بار بار بتانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت البری آیا نمبر 177 ہے، اس کو بہت ریپیٹ کر کے اپنے زندگی میں ضرور اس کو پڑھتے رہا کریں. اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا اس کے اندر کہ بیسیکلی نیکی ہے کیا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے. قصاص کا مطلب یہ کہ خون کے بدلے خون، یعنی ایک آدمی نے کسی کا قتل کیا تو اس آدمی کو بھی قتل کیا جائے گا. لیکن پہلے اس میں وہ خرابی یہ کرتے تھے دور جاہلیت میں کہ اگر قتل کسی امیر آدمی نے کیا ہے تو کسی غریب کو اس کی جگہ سزا مل جاتی تھی اور امیر آدمی چھوٹ جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بھی چینج کیا. تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے. آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے. غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے. اور عورت اگر اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے. ہاں، اگر کسی کے قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کر دیں. یعنی خون بہا کا مطلب کہ کوئی جو جس کو قتل کیا گیا اس کی فیملی کہے کہ ٹھیک ہے ہمیں اس شخص کو مروانا نہیں ہے، قتل نہیں کرنا، لیکن ہمیں خون بہا چاہیے اس کے بدلے. میننگ کہ اس کے بدلے وہ پیسے لے لیے جاتے ہیں، اور جو بھی اس وقت کی جو شریعہ اور اس کے حساب سے ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، اور پھر جو قاتل ہے اس کو وہ پیسے دے دے اگر وہ، تو پھر اس کی جان بخشی کر دی جاتی ہے. یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، یعنی آسانی ہے اور رحمت ہے. اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے. عقل اور خر رکھنے والے لوگ، عقل اور خرد رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے. قصاص میں زندگی کیسے ہے کہ جب بھی آپ سعودی عربیہ میں آپ دیکھو کہ وہاں پر یہ تمام واقعات کم کیوں ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں ہاتھ کاٹنے کا بھی لا اپلیکیبل ہے، وہاں پر گردن اڑا دینے کا بھی ہے. تو جب کسی کو قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا اور لوگوں کے سامنے کرنا ہوتا ہے یہ، تو ظاہری بات ہے کہ لوگ کچھ تو ڈریں گے نا، ایز کمپیئر ٹو کہ آپ کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، یا آپ پکڑے ہی نہیں جا رہے، یا آپ کو سزا ہی نہیں مل رہی اور آپ کو چھوڑ دیا جا رہا ہے. تو اسلام نے اس وجہ سے یہ کہنے کو ہوتا ہے کہ جی بہت سخت، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اس میں زندگی ہے، میننگ کہ یہ پھر آسانی پیدا کر دیتا ہے دوسروں کے لیے. تم پر فرض کیا گیا کہ تم میں سے جب بھی کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے. یہ حق ہے متقی لوگوں پر. پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا. یہ وصیت کے جو آگے جا کے سورہ نساء میں ہم پڑھ لیں گے، جو پھر وراثت کے سارے احکام آگے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی وہ احکامات نہیں آئے تھے. تو یہ رشتہ داروں اور جو والدین کے بارے میں ذکر ہے یہ رکھا گیا. بعد میں بھی حصے بنائے گئے ہیں مگر اب ان کا نصاب دے دیا گیا ہے ہمیں. اور وصیت کی بات جو ہے نا، یہ ہم میں سے ہر ایک نے ایک وصیت ضرور تیار کی ہوئی ہو. ایک مسلمان کی ایک رات نہ گزرے کہ اس کی وصیت تیار نہیں ہو. وصیت آپ نے کرنی ہے اس چیز کی جس کے بارے میں آلریڈی وراثت کی تقسیم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آ گیا. فار ایگزامپل آپ نے کسی کے پیسے دینے، کسی کا ادھار ہے آپ پہ، یا کسی نے آپ کا ادھار، جو بھی وصیت ان چیزوں کے بارے میں کی جاتی. یا 1/3 آف آر وراثت، ہماری وراثت کی جو 1/3 ہے اس کے بارے میں ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس کا کیا کرنا ہے، تو اس کے بارے میں وصیت. تو یہ ضرور ہم نے لکھ کے رکھی ہوئی ہے. اور اسپیشلی نارتھ امریکہ میں جو رہ رہے ہیں ہم،
ان کے لیے تو ضروری ہے، ورنہ پھر یہاں کی گورنمنٹ اپنے حساب سے اس کی ڈویژن کرے گی، جو بھی چیزیں کرے گی۔ اور کسی نے اگر کوئی غلط وصیت چھوڑ دی، اور جس نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے اس وصیت کو، وہ دیکھتا ہے کہ یہ ذاتی ہوئی ہے، اور وہ مطلب اسلامی طریقے سے اس چیز کو اگر کریکٹ کر دیتا ہے تو اس پہ پھر کوئی گناہ نہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض، یعنی پچھلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ یہ انڈر لائن، مطلب یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ روزے کا جو بیسک مقصد ہے وہ اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا خوف۔ ہر وقت کوئی بھی غلط کام کرتے وقت یا کچھ بھی کرتے وقت میرے دماغ میں ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے۔ جب چند مقررہ دنوں کے روزے ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لیں۔ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اس پارٹ پہ نا، یہ جو قدرت رکھتا ہے اور پھر نہ رکھے، اس پہ ڈاکٹر سعد احمد اور کچھ علماء نے یہ کہا کہ یہ جب تک جو نفلی روزے ہیں، یہ ان کے بارے میں، کیونکہ اس میں آپ کے پاس چوائس تھی۔ مطلب نفلی سے مراد یہ کہ جو اس وقت چند روزے فرض تھے، ابھی رمضان کے پورے 30 روزے فرض نہیں تھے، تو یہ ان روزوں کے بارے میں کہ لوگ رکھ بھی لیتے تھے، لوگ چھوڑ بھی دیتے تھے، تو یہ ان کی بات ہے۔ یہ رمضان کے روزے اگر کوئی قدرت رکھتا ہے، مطلب اس کے اندر طاقت بھی ہے، اور وہ مطلب کوئی اور ریزن نہیں ہے کہ وہ سفر میں ہو یا بیمار ہو، تو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ تو اگر کوئی جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا ہے تو مطلب اس کا گناہ ہے اس پر۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ یہ بعد میں آنے والی آیت ہے۔ اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو۔ اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ اور اے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ اچھا، اس کی ترجمے میں تھوڑا سا ڈفرنس آتا ہے، مجھے ہمیشہ میں یہ پوائنٹ ضرور کرتی ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب آپ سے سوال کرے عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو میں بے شک قریب ہوں۔ اس میں یہ عربی میں نہیں آیا کہ تو ان سے کہہ دیں کہ میں قریب ہوں۔ اور علماء یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے شو کیا ہے کہ وہ کتنا قریب ہے، یعنی یہ بھی نہیں کہا۔ یوزلی ہم جب بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا تم اس کو یہ کہہ دینا کہ میں نے یہ کہا ہے، لیکن ادھر اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ایڈ نہیں کیا بیچ میں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا ہماری حبل الورید، اللہ تعالیٰ ہماری جو شہرگ ہے اس سے بھی قریب ہے۔ میرے دماغ میں کوئی چیز آتی ہے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، میں سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، میرے منہ سے لفظ نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پر آئیں۔ یعنی جب ہمارے دماغ میں اور دل میں یہ بات آ رہی ہو نا کہ شاید پتہ نہیں میری دعا اللہ تعالیٰ سن بھی رہے ہیں کہ نہیں سن رہے، پتہ نہیں پوری بھی، اس وقت اپنے آپ کو یہ آیت یاد دلائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں سنتا ہوں، میں تمہاری تمام دعائیں، جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ تمام دعائیں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں ہماری۔ اس کو پورا کرنے کے لیے ایک تو ہوتا ہے کہ اسی وقت وہ دعا پوری ہو جائے اسی حالت میں جس میں ہم نے مانگی، ایک یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہم اس سے بہتر چیز دے دیتے ہیں جو ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہو، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے ہمارے لیے اس کو جمع کر لیا اجر کی فارم میں۔ تو یہ تینوں صورتیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی رد ہونے والی وہ نہیں، انٹل انلیس کسی کے لیے کوئی بہت بری دعا آپ مانگ رہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی پھر وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بری غلط دعا کو کیوں قبول فرمائیں گے کسی دوسرے کے حق میں۔ ٹھیک، تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے۔ اللہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم لوگ چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف کے تعلقات اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رات میں جب روزہ نہیں ہے، جس وقت روزہ نہیں ہے، سحری سے پہلے اور افطار کے بعد،
اس وقت کوئی بھی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، مگر ان لوگوں کو چونکہ پہلے مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا تو وہ اس میں ویسے تو الگ ہی رہتے تھے، نہیں کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی انسانی ایک نفسیاتی ایک جو ضرورت ہے انسانی، وہ اس کی وجہ سے ان سے یہ کام ہو جاتا تھا، تو پھر وہ گلٹی فیل کرتے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں، میں نے تمہارے قصور معاف کیا. رات کو مطلب جانا اللہ تعالیٰ نے الاؤ کر دیا. اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو. نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے. تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا. اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے. اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال غلط طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے. مطلب کسی کو پیسے دینا تاکہ وہ دوسرے کا مال آپ کے لیے لکھ دے، یا دوسرے کی حق تلفی کر کے آپ کا پورا کر دے، دوسروں کو اس لیے پیسے دینا، یہ مطلب ہے. لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں، یعنی چاند کے ذریعے ہم تاریخیں معلوم کرتے ہیں، حج کا معلوم کرتے ہیں، مہینوں کا پتہ کرتے ہیں. نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو. نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. تو یہ جو پیچھے سے آنے کا یہ ہے کہ جب وہ لوگ حج، جیسے انہوں نے حج کی عمرے کی نیت کر لیا، احرام پہن لیا، تو اب وہ کہتے تھے ایک دفعہ گھر سے ہم نکل آئے تو دوبارہ گھر میں نہیں جا سکتے، لیکن اب کوئی کام پڑ گیا تو، کیونکہ وہ کہتے تھے یہ نحوست ہوتی ہے، تو اب کام تو پڑ گیا، تو وہ بجائے فرنٹ ڈور سے اندر جانے کے انہوں نے پیچھے کھڑکیاں اس طرح کی بنائی ہوئی تھی کہ وہ پھر اس طرف سے اندر آتے تھے گھر میں اور کام کر کے اپنا دوبارہ واپس چلے جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ سب چیزیں جو ہے نا توہمات ہیں. ڈرنا کس سے؟ اللہ سے ڈرنا ہے. مطلب ان چیزوں میں نہیں رکھا ہوا کچھ بھی. ہمارے یہاں بھی کتنی ساری توہم پرستی بہت زیادہ مطلب کافی زیادہ ہے کہ یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، اس کو دیکھ لیا تو یہ ہو جائے گا. یعنی فار ایگزامپل میں جب بڑی ہو رہی تھی تو مجھے پتا تھا کہ جی مغرب کے بعد جھاڑو نہیں دے سکتے، گناہ ہے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، اور کافی ساری چیزیں ہیں جو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں. جب آپ نے نماز نہیں پڑھنی، آپ کی چھٹی ہے، تو جا نماز کو ہاتھ نہیں لگانا، گناہ ملے گا. تسبیح کو ہاتھ نہیں لگانا، گناہ ملے گا. اس جگہ سے گزر نہیں سکتے، گناہ ملے گا. یہ تمام چیزیں جو ہیں اس پہ ہم نے اتنا فوکس کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کی جو بتائے ہوئے طریقے تھے اس کو پیچھے ڈال دیا، کیونکہ اتنا مشکل ہم نے دین کر دیا لوگوں کے لیے کہ وہ انہی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں، اور جب یہ چیزیں ان سے پوری نہیں ہوتی تو وہ بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں. اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا. ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ جو مسلمانوں کے اندر ایک یہ چیز آ گئی نا کہ ایکسپلینیشن ہم یہ دیتے رہتے ہیں کہ جب یہ والی آیتیں آتی ہیں کیا کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں اس کا مطلب نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ مطلب یہ ہے اس کا کہ کیوں یہ ٹھیک ہے، ہمارا دین ہمیں سلامتی کا دین ہے، ہمارا دین ہمیں مطلب سلامتی کے بارے میں حکم دیتا ہے، مگر یہ دین ہمیں نہیں سکھاتا کہ بس آپ وہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ نہیں وہ اپنا دوسرا گال بھی آگے کر دو، ایک نے تھپڑ مارے، یہ بات نہیں ہے. اگر کوئی زیادتی کرے گا تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. اگر کوئی جیسا یہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی اگر ان لوگوں نے کسی نے حملہ کیا تو پھر وہ والے مہینے بھی جس میں ویسے لڑائی جھگڑا حرام ہے ان مہینے میں بھی اجازت ہے، کیونکہ کسی نے حملہ کیا، کسی نے زیادتی کی. لیکن جو کی پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جب زیادتی کرنے والا اپنی زیادتی سے باز آ جائے اور وہ توبہ کر لے تو پھر اس کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے. بیسیکلی یہ بات ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں. لیکن ہے جنگ، کیوں نہیں جنگ کر سکتے؟ کیوں اب یہ جو چپ کر کے سارے جو ہمارے جو مسلم ملکوں کے لیڈرز بیٹھے ہوئے جو فلسطین میں ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں اپنے لیے، وہ ابھی میں آج ہی سن رہی تھی کہ وہ ایک محل بنایا جا رہا ہے، I don't know کہ کہاں بن رہا ہے، جس میں ہر چیز سونے کی لگائی جا رہی ہے، سونے کے ٹوائلٹ سیٹس بھی لگائی جا رہی ہے، نلکے بھی سونے کے لگائے جا رہے ہیں، مگر وہ فلسطین کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. وہ ایک جملہ آ کے بول دیں گے کہ جی یہ سیز فائر ہونا چاہیے یا یہ غلط ہو رہا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتے. کیا ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں؟ تو یہ لوگ ہیں نا جن سے اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے.
جو اس پوزیشن میں تھے کہ کچھ کر سکیں اور انہوں نے نہیں کیا، تو ان سب سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ تو میں اور آپ جب جو بھی اپنے حساب سے جتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا ہے، تاکہ کل کو اللہ تعالیٰ کو کچھ تو کہہ سکیں ہم کہ ہم نے اپنی طرف سے تو کوشش کی تھی۔ ہم وہاں جا کے جنگ نہیں لڑ سکتے، یا وہاں ہم اٹھ کے نہیں جا سکتے، یا کوئی جو بھی پابندی، لیکن کیا ہم اس بارے میں بات بھی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ان کی جو اگر فائنینشیل کوئی ایڈ ان تک پہنچ سکتی ہے، کیا ہم وہ بھی نہیں کر سکتے؟ تو ہمیں ان تمام چیزوں پہ اپنے طریقے سے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ضرور ضرور کرنا ہے۔ جی سبین؟ ہاں جی، میں نے یہ پوچھنا تھا، بلکہ ایک طرح سے کامنٹ بھی ہو گیا کہ جیسے سعودی عربیہ بھی کچھ نہیں کر رہا، حالانکہ تھوڑے سے تگڑے ہیں وہ لوگ، اور جیسے یہاں پہ ہم مسجدوں میں بھی جاتے ہیں تو مطلب مسجدوں کا کوئی انیشیٹو نہیں ہے اس چیز میں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایون جو ریلیجس لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے کوئی اتنا اسٹرانگ پارٹیسپیشن نہیں آ رہی۔ کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ کچھ جو لوگ کر بھی رہے ہیں، چونکہ وہ اتنی مصیبتیں فیس کر رہے ہیں کہ باقی لوگ پھر ڈر کی وجہ سے چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ ایون اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو بھی پکڑا جا رہا ہے، لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، مطلب وہ چیزیں تو اس کے لیے بہت دل جگرا چاہیے، ایک تو یہ بات ہے۔ لیکن آف کورس آئی یو رائٹ، مطلب یہ ہر ایک کو اپنا رول پلے کرنا ہے، تو جس کی جو سکت ہے اگر وہ اتنا بھی نہیں کر رہا تو وہ جواب دہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ سمپل بات یہ جو ہمیں مجھے اور آپ کو یہ پتا ہونی چاہیے۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں، یعنی کہ جب وہ باز آ جائیں تو پھر ان پہ دست درازی نہیں۔ یہ تو آج ہی میں نے سنا، مجھے نہیں اس چیز کا اندازہ تھا، شاید میرے کان سے گزرا کہ کینیڈا از ون آف دا فرسٹ کنٹریز کہ جس نے فلسطین کو ٹوٹل ڈیلیٹ، مطلب میننگ کہ اگر آپ پاسپورٹ اپنا کوئی فلسطینی پاسپورٹ لے کے جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اسرائیل ہے، دیر از نو فلسطین، دیر از نو پیلسٹائن۔ تو انہوں نے ٹوٹل ماننے سے وہ کیا، تو اللہ تعالیٰ وہی کہتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ زیادتی کر رہے ہیں ان کو ان کا بدلہ ضرور دیں گے، اور ضرور دیں ان کو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس پوری سچویشن سے کچھ سیکھ سکیں، اور ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ ہم ضرور کریں۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے، اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تو تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو۔ البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ ہلاکت نہیں کرنی میننگ اللہ کی راہ میں ضرور دینا، لیکن بعض دفعہ یہ ہو جاتا ہے نا کہ آپ نے اتنا دے دیا کہ اب آپ کو اپنے لیے خود دوسروں سے مانگنا پڑ رہا ہے، یہ اپنے لیے مشکل پڑ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا، دے ضرور لیکن اپنی حدود کو دیکھ کر۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو، یعنی آپ نے احرام باندھ لیا مگر کوئی سچویشن ہو گئی اور اب نہیں جا سکتے تو پھر احرام کھولنے کے لیے وہ جو فدیہ دینا ہے وہ قربانی کرنی ہے۔ اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوائے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے، یعنی کسی کو کوئی سر میں اس طرح کی تکلیف ہو گئی ہے، لیٹس سے کسی کی کوئی بھی مشکل ہوگی تو اس کو ادھر سے سر منڈانا پڑ گیا، تو اگر وقت سے پہلے منڈانا پڑ گیا تو اس کے لیے یا تو روزہ رکھیں یا صدقہ دیں یا قربانی کریں۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی کریں، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر، اس طرح پورے 10 روز کے روزے رکھ لیں۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو، یعنی کہ اگر فدیہ دینا ہے یا روزے رکھنے جو آپشنز ہیں یہ آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتا دیا۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اچھا، یہاں پر جو یہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے میں کے لیے کلیئر کیا نا کہ اگر تم حج تک عمرہ کرتے رہنا چاہ رہے ہو تو دیٹ از الاؤڈ، کیونکہ ان لوگ اس دور جاہلیت میں ان کے نزدیک یہ تھا کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کرنا گناہ عظیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کلیئر کر دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زیادہ راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زیادہ راہ پرہیزگاری کی ہے، بس اے ہوش مندوں میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔
اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. یعنی اس وقت دیکھیں حج کا سفر لمبا ہوتا تھا اور کچھ پیدل کرتے تھے, کچھ سواری اگر اویلیبل ہے تو اس میں تو گھر سے کچھ سامان بھی ساتھ لے کے جانا ہوتا تھا, لیکن لیٹس سے کہ وہ سامان ختم ہو گیا تو مطلب آپ اس وقت خرید و فروخت کر سکتے ہو. یا اگر آپ اپنے ساتھ سامان رکھ کے اپنا لے کے جا رہے ہو کہ آپ کا کام کسی کا کام ہی مطلب ٹریڈنگ کا ہے یا بزنس کا ہے, تو وہ اپنا سامان رکھ کے لے جا سکتے ہیں کہ بیچیں گے اور اس سے جو پیسے ملیں گے یہ چیز ملے گی اس سے وہ اپنا سفر پورا کریں گے, تو یہ کرنا الاؤڈ ہے. پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام یعنی کہ مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے, ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے. یعنی جو جاہلیت میں عرب جو تھے وہ عرفات سے ہی واپس ہو جاتے تھے, وہ مزدلفہ نہیں جاتے تھے. پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو, یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. تو ان کا کام کیا تھا کہ جیسے مینا میں بیٹھے ہیں تو وہاں پر بس بیٹھ کے اپنے بزرگ جو گزر گئے کہ وہ اتنے بہادر تھے, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ باتیں کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو. مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے. ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے, ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور کوئی کہتا ہے کہ یہ میں عربی بھی پڑھ دیتی ہوں کہ ہم سب کو یہ زبانی یاد ہوگی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, کہ اے ہمارے رب تو ہمیں دے اس دنیا میں بھی خیر, وفی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت میں بھی خیر, وقنا عذاب النار, اور تو ہمیں بچا لے عذاب آگ کے عذاب سے. یعنی دو طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ نے بتا دیے, وہ لوگ جن کو دنیا چاہیے وہ دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں, تو ان کو دنیا تو مل جائے گی مگر آخرت میں کچھ نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ دعا کمپلیٹ مانگیں, دین اور دنیا اور آخرت دونوں مانگیں اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ. اے ہمارے رب, اچھا یہ تو ہو, اور اللہ کو حساب اور آگ سے عذاب سے ہمیں بچا. ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی. یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے. پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں, اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں. یعنی کہ مینا میں آپ 2 دن بھی رک سکتے ہو, 3 دن, کچھ لوگ 3 دن یا 4 دن رکتے ہیں, بوتھ آر فائن, بشرط یہ کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں. اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے. انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے, مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے. جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے, کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے. حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا. یعنی لوگ بعض بولنے میں بڑے کہتے ہیں چرب زبان, میننگ بولنے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں, ان کے الفاظ آپ کو دل چاہتے ہیں بس سنتے رہو, تو وہ اپنی زبان سے لوگوں کو ادھر کا ادھر لگا دیتے ہیں. وہ غلط بیانی سے بھی کام کریں گے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا اصل میں وہ دین کے اگینسٹ بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ بات یہ آپ سنو گے جیسے یہاں پر بھی بعض دفعہ نا جیسے کہ all of us are equal, all of us are the same, Christian, Jews and Muslims, it's all the same religion. نہیں, it's not the same. مجھے اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اس لیے وہ غلط ہیں. یہودی جو ہیں, جو بنی اسرائیل, انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف کر لی, وہ آخری نبی کو نہیں مانتے, تو وہ وہ ایک جیسے نہیں ہیں. ہاں, اس دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ بھی کرنا ہے اور ہمیں ایک لمٹ کو کراس نہیں کرنا, لیکن جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. تو بعض دفعہ لوگ اس طرح اپنی زبان سے بولنے سے بھی نا لوگوں کو مس گائڈ کرتے ہیں. اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے. یعنی جب ایسے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ تم غلط بیانی سے کام لے رہے تو وہ اب اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے چونکہ جھوٹا نہیں بنوانا چاہتے تو وہ اس کی کریکشن بھی نہیں کرتے, اسی غلط بات پہ چلتے چلے جاتے ہیں. ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے, اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے. اے ایمان لانے والوں, تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. جو صاف صاف ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہیں, اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی تو خوب جان لو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے. میننگ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی, ہدایت آ گئی, پھر بھی غلطی ہو گئی اور اب اسی غلطی پہ اڑ گئے, وہ گناہ ہے. غلطی ہو گئی,
پلٹ گئے اللہ تعالیٰ کی طرف، معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ معاف کریں گے. یہ ان کی بات نہیں ہے. یہ وہ لوگ جو اٹک جاتے ہیں اسی میں. ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، یعنی بادلوں پہ بیٹھے فرشتوں کے پورے پر ساتھ لیے خود سامنے موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ یعنی کہ وہ لوگ ہمیشہ کہتے رہتے تھے رسول اللہ کو کہ کوئی آپ ہمیں معجزہ دکھائیں، یا یہ کہ ہمیں کیسے پتا کہ یہ اللہ کی طرف سے کیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب کیا اللہ تعالیٰ خود آ جائیں تب تمہیں یقین آئے گا. اور خود کس دن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہوگا؟ قیامت کے دن. تو پھر تو قیامت آ جائے گی، پھر میں اور آپ کچھ چینجز تو نہیں لا سکتے، پھر تو جو کچھ ہے وہی ہے. تو اس لیے قرآن اللہ تعالیٰ نے پہلے بھیجا کہ تم اس سے ہدایت پکڑو اور اس بتائے ہوئے دین پر قائم ہو جاؤ. آخر کار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں. بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے. میننگ کہنے کا یہ کہ جو اللہ کے حکم کو بدل دے اس کے لیے کیا سزا ہے. پچھلی قوموں کے واقعات ہمارے سامنے ہیں، ابھی آئیں گے آگے اور بھی صورتوں میں. جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے. ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے. رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے. یعنی بعض دفعہ ہمیں یہ ہوتا ہے نا کہ اس کو اتنا رزق ملا ہوا ہے لیکن یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے، یا یہ مسلمان ہے مگر یہ تو الٹی سیدھی حرکتیں بھی کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی ڈویژن ہے، اس میں میں اور آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ نے جواب سوال وہ اللہ تعالیٰ ہی اینڈ میں کریں گے. تو بعض دفعہ مسلمان جو ہے بہت زیادہ دین پہ چلنے والا بھی ہے لیکن اس کے پاس فائنینشلی وہ اتنے سٹیبل نہیں ہے. تو یہ سب اللہ کی ڈویژن ہے. ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے. مطلب دین شروع سے اسلام ہی ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اس میں تحریف شروع کر دی. تب اللہ نے اب نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کریں. اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا. نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم ہو چکا تھا، علم دیا جا چکا تھا. انہوں نے روشن ہدایت پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے. بس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا. اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے. ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے. یہ بات یاد رکھیں، یہ والی آیت کو دماغ میں رکھیں، اور جو فلسطین میں ابھی ہو رہا ہے اس کو دماغ میں رکھیں کہ کیا یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور کیا وہ لوگ چیخ نہیں اٹھتے اور پھر لیکن اس کے بعد بھی کیا کرتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. مطلب دین اگر ایمان کا ہائیسٹ لیول دیکھنا ہے تو آج کل ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی ایک ہمیں موقع دیا ہوا ہے کہ ہم فلسطینی جو ہیں ان کو دیکھ لیں. ہم وہ کبھی وہی جو پہلے بات ہو رہی تھی نا کہ ہم اس کو دیکھیں یا نہ دیکھیں لیکن دیکھیں ضرور، ان کے لیے دعا بھی کریں اور اس سے کچھ سیکھیں. پہلے جو ہم سیرہ پڑھتے ہیں تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کو گرم ریت پہ لٹا کے ان کے سینے پر پتھر رکھ کے ان کو وہاں چھوڑ دیا جاتا تھا، ان کو ہلنے نہیں دیا جاتا تھا کہ ننگی پیٹھ جب جلتی تھی کھال میلٹ ہو جاتی تھی ان کی اور وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. کچھ لوگ جو تھے اس سے پہلے ان کو آریوں سے چیر دیا گیا تھا، پورا درمیان سے رکھ کے آری چلائی جاتی تھی، ان کے ناخون نکال دی، کسی کو مطلب لائک یہ باتیں جب ہم سنتے تھے نا، اب ہم دیکھ لیں عورتوں کی سرجریز ہو رہی ہیں وداؤٹ اینستھیزیا، بچوں کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں وداؤٹ اینستھیزیا، بچے مطلب لوگوں کے ہاتھوں میں جان دے رہے ہیں، دم توڑ رہے ہیں، یہ سب کچھ بھی تو ہو رہا ہے نا. تو وہ تو اپنا وہ پورا کر دیں گے جو پورا ان کا فرض تھا. میں اور آپ نے بھی اس سے سبق لینا ہے کہ میں اپنی کیپیسٹی میں اتنے آرام میں اتنی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی میں سکون اور وہ دی ہوئی سلامتی، میں اس میں کیا کر سکتی ہوں اپنے دین کے لیے. لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے
اور آپ یہ دیکھ لو کہ ہم بعض دفعہ کیا کرتے ہیں، میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں، ہم دور دور کے لوگ ڈھونڈتے ہیں جن کی ہم مدد کر سکیں، اور ہمارے اپنے قریبی لوگوں میں، رشتہ داروں میں لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے اور ہم نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی پوری، اب دیکھو نا، اگر اسی آرڈر میں ہی لے لو، والدین، رشتہ دار، پھر یتیم، پھر مسکین اور مسافر، تو اس طرح ڈھونڈا کریں. اپنے خاندان کو چھوڑ کر باہر لوگوں کو نہ ڈھونڈا کریں. پہلا فرض آپ کا ان کے لیے بنتا ہے، ان کا حق ہے. تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. دس کین بی اپلیکیبل ٹو ایوری تھنگ. کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اور وہ نہیں ہو رہا تو سمجھ لیں کہ بے شک ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اور وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوگی، اس لیے وہ ہمیں نہیں مل رہی. ٹھیک ہے، یہ چیز اپنے آپ کو ہمیشہ بتانی ہے. جب بھی ہم کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں پورا ہو رہا تو اپنے آپ کو یہ بات ضرور بتانی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے. کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے. اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر. میننگ وہ 4 مہینے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے کہ جو کہ حرام مہینے ہیں، جس میں یہ ذوالحجہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور پھر رجب ہے. ان میں لڑائی جھگڑا منع تھا، مگر یہ عرب کیا کرتے تھے، کبھی کبھی یہ مہینہ کیلنڈر اپنا بدل لیتے تھے کہ جی ابھی تو محرم نہیں شروع ہوا، یہ بھی، اور پھر لڑ پڑتے تھے یا حملہ کرتے تھے. تو اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ تم پر حملہ کریں تو جواب تم دے سکتے ہو، کیونکہ یہ جو مکہ سے رسول اللہ اور مسلمانوں کو جو نکالا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کے رہنے والوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا. تو مطلب وہ پھر بھی چپ کر کے کچھ نہ، مطلب کچھ بولے نہ اور چپ کر کے بیٹھے رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہوا. وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں. اور یہ خوب سمجھ لو تم میں سے جو کوئی، میں نے کوئی آیت چھوڑی تو نہیں ہے، ایک سیکنڈ. خون ریزی فتنہ زیادہ شدید تر ہے. وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں. اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے. ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے. پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے. کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. بیسیکلی یہ شراب اور جوئے کے متعلق جو تھا یہ پہلا حکم تھا جس میں صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی ناپسندیدگی کو شو کیا تھا. تین حکم آئے تھے. یہ پہلا تھا، پھر اس کے بعد دوسرا آیا کہ جب تم نماز کی حالت میں ہو تو شراب مطلب اس وقت نہ پیوی، اور پھر تیسرا آیا تھا جس میں شراب حرام کر دی گئی تھی. پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں. کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو. اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو. پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے. اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں. برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے. اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے. کیونکہ غزوہ بدر ہوئی تھی تو کافی جو شہید ہوئے تھے کچھ جو مسلمان، تو ان کے پیچھے جو وہ چھوڑ کے گئے تھے بچے، تب ظاہری بات ہے اس کے احکامات ہیں تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاں تم ان کی سرپرستی کر سکتے ہو یتیموں کی، ان کا اپنا جو مال و دولت ہے اس میں سے تم ان پہ خرچ بھی کرو اور اپنے اوپر بھی اس حد تک خرچ کر سکتے ہو جو تمہارے لیے ضروری. فار ایگزامپل کوئی بہت ہی غریب تھا لیکن وہ چاہتا ہے کہ جب یتیم رہ گئے پیچھے بچے ان کی مدد کرے، لیکن وہ اگر اپنے گھر ان کو رکھتا ہے تو وہ خود فائنینشلی اتنا سٹیبل نہیں کہ ان پہ بھی خرچ کر سکے، تو انہی کے مال سے وہ خرچ کر سکتا ہے. جیسے ایک ہنڈیا بنائی ہے تو اس میں سے خود بھی کھا سکتا ہے. اب یہ نہیں کہ اچھا جی یہ اس کے پیسوں سے آیا میرے پیسوں سے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کوئی زیادتی کرنے کی نیت سے کر رہا ہے یا یہ نیک نیتی سے کر رہا ہے، تو بس وہ ہم نے اپنے دماغ میں رکھنا ہوتا ہے. تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے. ویری امپورٹنٹ، ہمارے یہاں یہ بھی بڑا کامن ہو گیا نا، اسپیشلی جو لوگ ہندوستان میں انڈیا میں رہتے ہیں وہاں یہ اس چیز کو کچھ نہیں سمجھتے. تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے.
اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے. کتنی کامن یہ چیز ہوتی جا رہی نا. مشرکون جو شرک کرنے والے بیسیکلی تو اس میں اب اگر دیکھا جائے تو جو اللہ کے ساتھ کوئی بھی پارٹنر ٹھہرا رہا ہے وہ سب کے سب جو ہیں وہ مشرک ہیں. تو اس میں زیادہ ہندو ہمارے دماغ میں اس کی زیادہ وہ آتی چیز. پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے, یعنی یہ جو پیریڈز ہیں حیض کا کیا حکم ہے. کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے, اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں. اچھا یہاں پر انہوں نے لکھا ہے گندگی کی حالت. اب جو عربی ہے نا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, وہ آپ سے سوال کرتے ہیں محیض یعنی پیریڈز کے بارے میں. قُلْ هُوَ أَذًا, اذن جو ہے نا تکلیف کو کہتے ہیں. اذن جو ہے وہ کسی کو جو مطلب فزیکل تکلیف جسے کہتے ہیں نا ہم اردو میں بھی بولتے ہیں کہ کسی کو اذا نہیں دینا چاہیے, تو یہ تکلیف کی بات ہے کہ عورت اس وقت تکلیف میں ہوتی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ, تو عورتوں سے ان سے دور رہو اور ان کی اس وقت تک قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں. اس کی لمٹ صرف اسی حد تک ہے کہ فزیکل تعلق جو ہے سیکشول وہ نہیں کام کر سکتے. یہ نہیں کہ ہاتھ لگانے سے کوئی بعض دفعہ تو بعض لوگوں کو, اور یہ ہمارے مسلمانوں میں بھی ہے کہ جی ان کا کھانا پینا الگ ہو گیا, وہ مطلب وہ ہاتھ جس چیز کو لگائیں گے وہ ناپاک ہو گئی. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ بنی اسرائیل میں ہوتا تھا. وہ عورت کے برتن کھانا پینا سونا جاگنا سب الگ کر دیتے تھے جب بھی کسی کوئی اپنے پیریڈز پہ ہوتی تھی. تو ہم تو ایسے نہیں ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ایسا کچھ بھی کرنے کو. قرآن, ہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ان دنوں, قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہے. لیکن اس سے ہٹ کے وہ اس کو بالکل آؤٹ کاسٹ, مطلب بالکل ہی ایسا نہیں کہ مطلب وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہاتھ لگایا تو بیماری لگ جائے گی, ایسا کچھ نہیں ہے. پھر جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں. تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں, تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ, مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو. یہاں اس آیت سے بھی کافی لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے. بس کوئک میں تھوڑا سا بات کر کے آگے نکلوں گی. کھیتیاں بیسیکلی ایک کسان جو ہے اس کھیتی سے روزی روٹی وہیں سے آتی ہے. تو آپ سب ہم جانتے ہیں کہ جب بیج بونے سے لے کر اس فصل کو کاٹنے تک وہ اس کی کس طرح سے حفاظت کرتا ہے, اس کی دیکھ بھال کرتا ہے, اور مطلب جانوروں سے بچاتا ہے, مصیبتوں سے بچاتا ہے, برے موسم سے بچانے کی کوشش کرتا ہے, کیا کچھ نہیں کرتا. تو بیسیکلی یہ اگزامپل دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ نے, ایک شوہر کو بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے وہ اسی طرح بنایا کہ وہ اس کی پروٹیکٹیو وال ہے. بیسیکلی اس کی اسی طرح حفاظت کرنی ہے, اس کو اسی طرح ہر اچھے برے موسم سے بچانا ہے, لوگوں کی باتوں سے بچانا ہے, لوگوں کی مختلف جو تکلیفیں ہیں ان سے بچانا ہے. یہ مرد کو, اور بعض دفعہ جو ہمارے یہاں کے مرد وہ اس کو پڑھ کے جب عورتوں کو الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں, بات یہ ہے کہ رسپانسبلٹی دی گئی ہے اور اللہ کی ناراضگی سے بچو, اپنے مستقبل کی فکر کرو. تو جو بھی اس میں پھر زیادتی کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہے. یہ اس کا اور کوئی غلط میننگ لینے کی کسی کو وہ نہیں ہے. خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو تمہاری ہدایت کو مان لے انہیں فلاح و سعادت کا مزدہ سنا دو. اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو. میننگ کہ اس قسمیں اس طرح کی نہ کھاؤ جو کسی اچھے کام سے آپ کو روک لے گی. بس وہ قسم نہیں کھانی کہ آج کے بعد میں اس کی بالکل مدد نہیں کروں گی. یہ اب غلط بات ہوگی نا, کیونکہ آپ نے کسی اچھے کام سے اپنے آپ کو روکنے کی قسم کھا لی. اور اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا, مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. بلا ارادہ کا مطلب کہ آپ کو سب سے بڑی اگزامپل جو عربوں کی ہے کہ وہ کافی لوگوں کے زبان پہ ہوتا ہے نا واللہ کہنا, اللہ کی قسم. تو واللہ وہ بات کرنے کا طریقہ ہی ہے, وہ سوچے سمجھے بغیر کہہ رہے ہیں تو اس میں پکڑ نہیں ہے. لیکن جو قسم کھائی جائے سوچ سمجھ کے اس پہ پکڑ ہو سکتی ہے. جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. 4 مہینے کی مہلت ہے. مطلب بیسیکلی ایلا کا لفظ ہے. ایلا کہتے ہیں کہ وہ جو یعنی ایک تو دور جاہلیت میں بھی نا
وہ ایک دوسرے سے مطلب اس طرح کہہ دیتے تھے کہ جی وہ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھیں گے، یا مطلب وہ ایک دوسرے سے آزاد ہیں، اور مطلب یہ نہیں بالکل شکل نہیں دیکھنے والی، تو اس کے لیے 4 مہینے ہیں، قسم کھا لی کسی نے کہ میں نے شکل نہیں دیکھنی۔ اور پھر ایک دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جیسے بیوی کو کہہ دیا شوہر نے کہ تم بالکل میری ماں کی طرح ہو، تو اب ماں کے ساتھ تو تعلقات نہیں آپ فزیکل رکھتے، تو مطلب ان کا ہوتا تھا کہ یہ ایک طرح سے طلاق ہو گئی، رشتہ ٹوٹ گیا۔ تو یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے چینج کیا، ختم کیا۔ اس میں سے میں تھوڑا تفسیر کا ان کا پڑھ دیتی ہوں جو مولانا مودودی نے لکھا ہے۔ اصلاح شرع میں اس کو ایلا کہتے ہیں۔ میاں اور بیوی کے درمیان تعلقات ہمیشہ خوشگوار تو نہیں رہ سکتے، بگاڑ کے اسباب پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن ایسے بگاڑ کو خدا کی شریعت پسند نہیں کرتی کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ قانونی طور پر رشتہ ازدواج میں تو بندھے رہیں، مگر عملاً ایک دوسرے سے اس طرح الگ رہیں کہ گویا وہ میاں بیوی نہیں ہیں۔ ایسے بگاڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کی مدت مقرر کر دی کہ یا تو اس دوران میں اپنے تعلقات استوار کر لو، ورنہ ازدواج کا رشتہ منقطع کر دو، تاکہ دونوں ایک دوسرے سے آزاد ہو کر جس سے نباہ کر سکیں اس کے ساتھ نکاح کر لیں۔ اس کی میں ذرا ڈیٹیل میں نہیں جا رہی، اس کی مطلب ٹیکنیکلٹیز جو ہیں اس میں ہم ابھی نہیں جائیں گے۔ اچھا، جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو رو کے رکھیں، یعنی 3 پیریڈز تک اپنے آپ کو رو کے رکھیں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں۔ یعنی کوئی عورت پریگننٹ تھی اور اس نے شوہر کو نہیں بتایا طلاق کے ٹائم پہ، اور وہ اس کو بعد میں بھی نہیں بتا رہی، چھپا رہی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سخت منع کیا ہے۔ انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں۔ ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر بھی اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا موجود ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے رسپانسبلٹی مرد کو زیادہ دی ہے، اس لیے مرد کا ایک لیول جو یہ اوپر والی بات ہے وہ یہ کہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے، اس سے سوال جواب ہوگا کہ اس نے اپنی فیملی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کیا کیا، کس طرح کیا، ان کو دین کی تعلیم کے بارے میں ان کے کیا کیا، ان سب باتوں کا جو شوہر ہے وہ جواب دہ ہے۔ تو جب کسی کے پاس آف کورس اتھارٹی زیادہ، جس کے بارے میں جس کو رسپانسبلٹی زیادہ ملتی ہے، تو پھر اس کو اتھارٹی بھی زیادہ دی جاتی ہے۔ یہ چاہے ہم جتنا بھی اس چیز کو کسی بھی اینگل سے کر لیں، یہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رول اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ شوہر کی جسے کہتے ہیں نا کہ گھر کا جو سربراہ ہے وہ شوہر ہے، there is no doubt about it۔ غالب اور اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا موجود ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے، یعنی 2 بار میننگ یہ جو تیسری طلاق کا ہمارے یہاں ہے نا، یہ اس کو ڈفرینٹ وہ سمجھے، 2 دفعہ کسی نے طلاق دے دی تو بیسیکلی اس کے بعد تو چانس ہے دوبارہ واپس جانے کا، لیکن تیسرے کے بعد کوئی چانس نہیں ہے۔ اور اس کے بھی طریقے ہیں، اگین میں ڈیٹیلز میں نہیں جا رہی، لیکن اس کے بھی طریقے ہیں۔ اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لو، یعنی اگر طلاق ہو ہی گئی ہے تو اب جو تنگ کرتے ہیں نا بعض شوہر کی چیزیں واپس کرو، کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ معروف طریقے سے سب کچھ کرنا ہے، ان سے واپس نہ لو۔ البتہ یہ صورت مستثنا ہے کہ زوجین کو اللہ کی حدود پر قائم نہ رکھ سکنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی اختیار کر لے، حاصل کر لے۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں گے وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ وہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ایک چیز کانسیپٹ جو ہمارے یہاں وہ اس کو ورڈ بھی دے دیا گیا نا، نام دے دیا گیا حلالہ کا، یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ حلالہ کہ طلاق دے دیے، بعد میں افسوس ہو رہا ہے مرد کو بھی اور عورت کو بھی، تو کہتے ہیں اچھا جی عورت کسی دوسرے سے شادی کر لے اور وہ شخص پہ طلاق دے دے اور یہ پہلے شوہر کے پاس چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جینوئن سچویشن بتائی ہے کہ وہ عورت کسی دوسرے سے شادی کر لیتی ہے، اس کے ساتھ نارمل طریقے سے رہ رہی ہے، اب اس شخص کی ڈیتھ ہو گئی یا اس شخص نے خود طلاق دے دی تو اب وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس جا سکتی ہے، وہ لوگ دوبارہ شادی کر سکتے ہیں۔ ادر دین دیٹ کوئی طریقہ نہیں ہے۔
یہ اللہ کی مقررہ کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا تو بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا پھر بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے آپ ہی پر ظلم کرے گا۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اب 2 دے دی، تیسری نہیں دے رہے، یا 2 کے بعد دوبارہ واپس کر لیا، پہلی کے بعد واپس کر لیا، جی نہیں مجھے ساتھ رہنا ہے، پھر دوبارہ تو ایک مذاق بنا لیا گیا، اس سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں۔ اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام کرو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانع نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں، جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں۔ ٹھیک ہے، بیسیکلی اس کا مطلب کیا ہے کہ جو جیسے طلاق ہو گئی پہلی، اب وہ انہوں نے کہا کہ مطلب یعنی اسی جو رجوع کرنے کا ٹائم ہے اور وہ اس میں دوبارہ سے رجوع کرنا چاہ رہے ہیں، تو بعض دفعہ ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ عورت کے رشتہ دار یا بھائی باپ نہیں نہیں ہم تو نہیں ہونے دیں گے، ہم تو نہیں جانے دیں گے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا بیچ میں نہیں پڑنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور وہ مطلب اچھا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب وہ کہتے ہیں مولانا مودودی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہو اور عورت عدت کے بعد اس سے آزاد ہو کر کہیں دوسری جگہ اپنا نکاح کرنا چاہتی ہو تو اس سابق شوہر کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے نکاح میں مانع ہو، یعنی کہ اس کو جی نہیں میں تو نہیں تمہیں دوں گا، وہ آزاد ہونا چاہ رہی تو وہ نہیں چھوڑ رہے، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بار بار یہ چیزیں اس میں آ رہی ہیں، یہ ریمائنڈر کے طور پہ کہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اس طلاق کو جو کے ساتھ جو کچھ کیا جاتا ہے۔ اچھا، اگر وہ باہمی مناکحت پر راضی ہوں، تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو۔ تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے۔ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تکلیف میں تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی، میننگ کہ اگر اب طلاق ہو گئی ہے اور وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے یا سچویشن جو بھی عدت والی ہے اور وہ عورت کو شوہر چاہتا ہے، باپ چاہتا ہے کہ بچے کو وہ دودھ پلائے، تو اگر عورت راضی ہو جاتی ہے تو وہ پلائے، اور وہ اس بات پہ اس سے اجرت بھی مانگ سکتی ہے۔ اور لیٹ سے وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے نہیں پلانا، تو وہ کسی اور کو باپ اجرت پہ رکھ سکتا ہے دودھ پلانے کے لیے، اور لیکن دونوں کو، ماں باپ دونوں کو یعنی میاں بیوی کو ایک دوسرے کو بچے کو ریزن بنا کے تنگ نہیں کرنا۔ بیسیکلی معروف طریقے کا ذکر، ہم عربی نہیں پڑھ رہے نا، ورنہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کچھ آیتوں میں معروف کا لفظ کتنی دفعہ آیا ہے۔ معروف میننگ عرف عام، یعنی جو عرف عام میں اچھی بات سمجھی جاتی ہے، اچھا طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا، اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، یعنی کہ جب کسی کے شوہر کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ اپنی عدت 4 مہینے 10 دن پورے کر کے پھر شی از الاؤڈ ٹو گیٹ میرڈ، جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی بری بات سمجھی جاتی ہے اور بہت لوگ ڈفرنٹ نظر سے دیکھتے کرتے ہیں۔ ایک چیز دین نے حلال کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اٹ از ریکمینڈیڈ کہ ان کی شادی کرا دو، اور ہمارے یہاں وہ جوان بھی اگر ہوتی ہیں تو وہ اپنی عمر بوڑھی کر دیتی ہیں کیونکہ وہ معاشرے کو فیس نہیں کر سکتے۔
تو اللہ تعالیٰ نے لیکن یہ کہا ہے کہ جب تک ان کی عدت پوری نہ ہو اس وقت تک دوسرا نکاح نہیں کریں گی وہ، اور ان کو اوپنلی ان کے ساتھ راز و نیاز اور ان کے ساتھ وعدے وعید نہیں کرنے، لیکن معروف طریقے سے ان تک رشتے کی بات پہنچائی جا سکتی ہے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دیو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو، اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے۔ اب یہ تھوڑا بتایا جا رہا ہے کہ جب نکاح ہو گیا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی، تو ایک وہ سچویشن ہے، رخصتی نہیں ہوئی اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا، تو اس وقت بھی ان کو کچھ نہ کچھ دے کے رخصت کرو اگر طلاق ہو گئی۔ خوشحال آدمی اپنی قدرت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے۔ اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اس میں سچویشن کیا بتا دی وہ یہی نا کہ ایک وہ تھی کہ جس میں نکاح تو ہو گیا تھا مگر مہر مقرر نہیں ہے اور طلاق ہو گئی، اور ایک سچویشن وہ ہے کہ جس میں مہر مقرر ہو گیا تھا اور لیکن ابھی ہاتھ نہیں لگایا۔ اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلاح کی جامع ہو، میننگ یہ جو لفظ بعض دفعہ اتنی وہ والے استعمال کر لیتے ہیں، میننگ درمیانی جو صلاح ہے، صلاۃ الوسطی، یعنی اس میں بعض جو مطلب مختلف مفسرین نے مختلف جو ریزنز مطلب نمازیں دی ہیں، کچھ نے اس کو فجر کہہ دیا، کچھ نے ظہر، کچھ نے مغرب، بعض نے عشاء، کچھ نے عصر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے ہیں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی قول منقول مطلب جس کو ہم کہہ سکیں اوتھینٹک بات، صرف جو انہوں نے جو ایک زیادہ وہ کہتے ہیں اسٹرانگر اوپینین وہ نماز عصر کے حق میں، کیونکہ وہ کہتے ہی ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو صلاۃ وسطیٰ کہا تھا، اور وہ کس بیسس پہ لوگوں نے یہ بات کی، یعنی جنہوں نے اس بات کو کیا ہے کہ جی عصر ہے یہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ مشرکین کے حملے کے لیے میں مطلب جنگ احزاب جب ہوئی تھی اس میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حملے کے مطلب اس پوری جنگ کے اس میں اتنے مشغول ہو گئے کہ سورج ڈوبنے کو آ گیا اور آپ عصر نہ پڑھ سکے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ خدا ان لوگوں کی قبریں اور ان کے گھر کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ وسطیٰ فوت کر دی۔ اب اس سے لوگوں نے اندازہ لگایا کہ شاید یہ عصر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، واللہ عالم۔ مطلب یعنی اور ویسے اگر دیکھا جائے تو جو یعنی عصر کو اگر ہم لے لیں کہ صرف عصر ہی اس سے واقعی مراد ہے، تو واقعی وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے جاب والے جابوں میں مشغول ریپ اپ ہو رہا ہوتا ہے یا دوسری چیزیں اور گھر کے کام، تو اس وقت وہ رہ جانے کا جو ہے نا دیر ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو بہتر ہے کہ وہ نماز وقت پہ پڑھی جائے۔ اور کچھ لوگوں نے اس کا یہ بھی وہ دیا کہ صلاۃ وسطیٰ کا جو ذکر کیا کہ نمازوں کے درمیان کا جو ٹائم ہے، اس کی ٹرانسلیشن ایسی بھی ہو سکتی ہے، اس کو بھی اللہ کے ذکر سے آپ نے بھر کے رکھنا ہے، اللہ کے ذکر سے بزی رہنا ہے، اس میں بھی بٹوین ٹو نمازیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو یعنی جو عربی ہے نا اس کے اندر حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یعنی حافظوا علی الصلوات نمازوں کی حفاظت کرو، تو نمازیں آ گئی، والصلاۃ الوسطی یعنی اور جو ان کے درمیان کا ٹائم ہے، بیسیکلی یہ بھی کچھ علماء نے اس کا جو ہے وہ اس سے مطلب یہ لیا ہے۔ اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں، بد امنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔ تم میں سے جو لوگ وفات پا گئے اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان نفقہ جو ہے دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں، اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ اس طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے۔ تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے، اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے۔ وہ جو یہ اشارہ ہے یہ اس کی ڈیٹیل جو سورہ مائدہ میں آئے گی۔ یہ بنی اسرائیل جو تھے ایک طرف یہ بہت تعداد میں مصر سے نکلے تھے اور پھر رہے تھے ادھر ادھر، تو خود ایک مطلب لیکن جب اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مطلب یعنی
जंग का, तो इन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और 40 साल तक अल्लाह ताला ने उनको इसी जमीन पे फिरने दिया, और यहाँ तक इनकी एक नस्ल खत्म होकर दूसरी नस्ल जो थी वो पैदा होगी। तब अल्लाह ताला ने उनको, वो मजबूत लोग थे और वो उन्होंने फिर आगे जो थी वो जंग वगैरह करके और उन्होंने वो जगह को दोबारा से हासिल किया था। और बेसिकली इनको ये कह दें कि वो एक मिरेकल या मौजज़े के तौर पे नहीं, सारे के सारे लोग जो थे उनको मर गए थे एक साथ ही और फिर उनको दोबारा से जिंदा किया गया था। मुसलमानों, अल्लाह की राह में जंग करो और खूब जान रखो कि अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। तुम में कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसन दे ताकि अल्लाह उसे कई गुना बढ़ा चढ़ाकर वापस करे। घटाना भी अल्लाह के इख्तियार में है और बढ़ाना भी, और उसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। फिर तुमने उस मामले पर भी गौर किया जो मूसा के बाद सरदाराने बनी इसराइल को पेश आया। उन्होंने अपने नबी से कहा कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो ताकि हम अल्लाह की राह में जंग करें। नबी ने पूछा, कहीं ऐसा तो ना होगा कि तुमको लड़ाई का हुक्म दिया जाए और फिर तुम ना लड़ो। वो कहने लगे, भला ये कैसे हो सकता है कि हम राह खुदा में ना लड़ें, जबकि हमें अपने घरों से निकाल दिया गया और हमारे बाल बच्चे हमसे जुदा कर दिए गए। मगर जब इनको जंग का हुक्म दिया गया तो एक कलील तादाद के सिवा वो सब पीठ मोड़ गए, और अल्लाह इनमें से एक एक जालिम को जानता है। उनके नबी ने इनसे कहा कि अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर किया है। ये सुनकर वो बोले, हम पर बादशाह बनने का वो कैसे हकदार हो गया? उसके मुकाबले में बादशाही के हम ज्यादा मुस्तहक हैं। वो तो कोई बड़ा मालदार आदमी नहीं है। नबी ने जवाब दिया, ये नबी शायद यूशा थे, ये वल्लाहु आलम, इनका नाम बाइबल के जरिए ही हमको मिलता है कि लोगों ने कहा कि हमारा कोई लीडर बना दीजिए ताकि हम अल्लाह के नाम में लड़ें। तो तालूत को, जो वन ऑफ द पीपल थे, कॉमन पीपल, उनको बनाया गया और उनके बारे में ये आगे भी आएगा कि एक निशानी भी रख दी गई। और लोगों ने कहा लेकिन ये तो बड़े, मतलब कोई आम से इंसान है, कोई हमारे सरदारों में से किसी को बनाना चाहिए था जिसके पास रुपया पैसा भी है। तो वो क्या कहते हैं कि नबी ने जवाब दिया, अल्लाह ने तुम्हारे मुकाबले में इसी को मुंतखब किया है और इसको दिमागी और जिस्मानी दोनों किस्म की अहलियतें फरावानी के साथ अता फरमाई है, और अल्लाह को इख्तियार है कि अपना मिल्क जिसे चाहे दे। अल्लाह बड़ी वसअत रखता है और सब कुछ उसके इल्म में है। इसके साथ इनके नबी ने इनको ये भी बताया कि खुदा की तरफ से इसके बादशाह मुकर्रर होने की अलामत यह है कि इसके अहद में वो संदूक तुम्हें वापस मिल जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए सुकून कल्ब का सामान है, जिसमें आले मूसा और आले हारून के छोड़े हुए तबर्रुकात हैं और जिसको उस वक्त फरिश्ते संभाले हुए हैं। अगर तुम मोमिन हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानी है। यानी कि वो ताबूत जो है वो जिसमें इन्होंने हजरत मूसा की वो छड़ी भी है और उसमें कुछ और चीजें जो उस जमाने की थी वो रखी हुई थी, वो ताबूत इनसे गायब हो गया था, इनसे चुरा लिया गया था, वो उनको दोबारा मिल जाएगा। और ये भी एक निशानी है तालूत का लीडर बनने का। फिर जब तालूत लश्कर लेकर चला तो उसने कहा, एक दरिया पर अल्लाह की तरफ से तुम्हारी आजमाइश होने वाली है। जो इसका पानी पिएगा वो मेरा साथी नहीं, मेरा साथी सिर्फ वो है जो इससे प्यास ना बुझाए। हाँ, एक आध चुल्लू कोई पानी ले ले तो ले ले, मगर एक ग्रोह कलील के सिवा सब इस दरिया से सैराब हुए। मतलब उन्होंने कहा थोड़ा सा पानी पी के जरा अपनी खुश्की हलक की मिटा लो, लेकिन भर के पेट भर के ना पीना पानी। लेकिन मेजोरिटी ने ऐसा ही किया और सिर्फ थोड़े लोग थे जिन्होंने इनकी बात सुनी। फिर जब तालूत और उसके साथी मुसलमान दरिया पार करके आगे बढ़े तो उन्होंने तालूत से कह दिया कि आज हम में जालूत और उसके लश्करों का मुकाबला करने की ताकत नहीं है। लेकिन जो लोग ये समझते थे कि उन्हें एक दिन अल्लाह से मिलना है, उन्होंने कहा, बहुत दफा ऐसा हुआ है कि एक कलील ग्रोह अल्लाह की इज़्ज़त से एक बड़े ग्रोह पर गालिब आ गया है। अल्लाह सबर करने वालों का साथी है। और जब वो जालूत और इसके लश्करों के मुकाबले पर निकले तो उन्होंने दुआ की। हम अभी अरबी में भी पढ़ देती हूँ दुआ, रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रा व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। बहुत अच्छी दुआ है। क्या इसका तर्जुमा? ए हमारे रब, हम पर सबर का फैजान कर, यानी हम पे सबर उंडेल दे, हमारे कदम जमा दे और इस काफिर ग्रोह पर हमें फतह नसीब कर। आखिरकार अल्लाह के इज़्न से उन्होंने काफिरों को मार भगाया और दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया और अल्लाह ने उसे सल्तनत और हिकमत से नवाजा और जिन जिन चीजों का चाहा इसको इल्म दिया। अगर इस तरह अल्लाह इंसानों के एक ग्रोह को दूसरे ग्रोह के जरिए से ना हटाता रहता तो जमीन का निजाम बिगड़ जाता। लेकिन दुनिया के लोगों पर अल्लाह का बड़ा फजल है कि वो इस तरह फसाद को खत्म करने का इंतजाम करता रहता है। ये अल्लाह की आयत है जो हम ठीक ठीक तुमको सुना रहे हैं और तुम यकीनन उन लोगों में से हो जो रसूल बनाकर भेजे गए हैं। अब ये हम तीसरा जो है वो शुरू कर रहे हैं। ये रसूल जो हमारी तरफ से इंसानों की हिदायत पर मामूर हुए, हमने इनको कोई प्लीज अच्छा, अभी तो तीसरा जो शुरू हुआ है, बीच में थोड़ी देर के बाद कोई आयत बीच में लिख दे जरा लोगों के लिए।
ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے، ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے، اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات، یہ بیسیکلی ہم بھی ابھی اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو مطلب نہ چاہے تو جو فلسطین میں ہو رہا ہے وہ نہ ہونا پھر، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس کے پیچھے جو مصلحت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں جی پلیز، یہ اب ہم نے تیسرا جو شروع کر دیا جن کو نہیں پتا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال و متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا۔ ابھی ہم آیت الکرسی شروع کر لیے، ٹھیک ہے، آیت الکرسی انشاءاللہ اس کے وہی عربی تو اس وقت نہیں پڑھ رہی لیکن میننگ پہ ضرور غور کرنا ہے۔ وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ جانتا ہے وہ بندہ کچھ بھی نہیں جانتا اس کا، الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں نا رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھیں، تو پھر ہر نماز کے بعد اس کو پڑھیں تو جنت میں جانے سے صرف موت درمیان میں ہے، میننگ کہ اس کی بہت اہمیت ہے۔ ہر نماز کے بعد پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھیں، اور اس کے میننگ پہ غور کریں کہ بیسیکلی ہمیں بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کون ہے۔ تو جب کبھی بھی ہمارے دماغ میں کوئی بات آنے لگے کہ اچھا پتہ نہیں یہ بات ہو یا نہ ہو، یا یہ پاسبل ہے یا نہیں پاسبل، اس وقت اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ یہ وہ رب ہے جس کے بارے میں سوچ رہی ہوں، جو کہ ہر چیز پر قادر ہے، اس نے صرف کن کہنا ہے اور وہ چیز ہو جائے گی۔ تو یہ آیت الکرسی کے میننگ پہ غور کرتے ہوئے اس کو پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا۔ طاغوت کیا ہے؟ ایسی ہر وہ چیز جو آپ کو دین سے دور لے کے جائے، ایسی وہ ہر چیز جو آپ کو غلط طریقے پہ چلنے پہ مجبور کر دے، وہ طاغوت کہلاتی ہے۔ تو جو لوگوں نے طاغوت کو چھوڑ دیا، انہوں نے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، انہوں نے مضبوط کڑا تھام لیا ہے۔ اور یہ مضبوط کڑا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کا جو میسج ہمارے لیے ہے، یہ مضبوط کڑا ہے، کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے، اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے، اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں۔ ہر شیطان اور جو بھی غلط چیزیں وہ ان کے پارٹنرز بن جاتے ہیں پھر، اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے سوالات، کچھ باتیں کی تھی۔ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ بیسیکلی اس نے ایک شخص کو جو قید میں تھا اس کو بلایا اور اس کو قتل کروا دیا، اور ایک جو شخص قید میں تھا اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس نے کہا دیکھو میں بھی موت دے سکتا ہوں، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر وہ منکر حق ششتر رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی گئی بھی، جو ہے آئی تھنک مے بی اٹ واز عزیر علیہ السلام، یا ان کا بھی نام وہ اگین یہ ہمیں جو ہے روایات میں ملتا ہے کہ یہ بھی اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اور انہوں نے مطلب دماغ میں کہ سارے لوگ جو ہیں وہ پوری بستی سے جو گزرے وہاں سب ختم ہو چکے تھے۔
سب لوگ ڈیڈ، دے ور ڈیڈ. تو انہوں نے کہا اب یہ دوبارہ بس سکتی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی تھی، اور یہ 2300 سال جو ہے وہ 100 سال وہ مردہ رہے، اور پھر دوبارہ سے ان کو زندہ کیا تھا. اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا. پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا. فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو، اس میں ذرا تغیر نہیں آیا. مطلب ان کے ساتھ جو بھی کھانے پینے کا سامان تھا وہ ویسا ہی فریش پڑا ہوا تھا. دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو، مطلب گدھے پہ آپ سوار تھے، اس کو دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے. میننگ کہ وہ گدھا جو تھا وہ بالکل سکیلٹن بھی اس کا جو تھا نا، وہ جو اس کے جو ہڈیاں تھیں وہ بھی بوسیدہ ہو چکی تھی. اب آپ دیکھو اللہ تعالیٰ کا معجزہ کہ کھانا جو کہ مطلب کتنی جلدی خراب ہوتا ہے وہ چیز پرفیکٹ تھی، اور جو جانور جس پہ آپ سواری کر رہے تھے وہ بالکل مر چکا تھا. اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں. پھر یہ دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں. اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ گوشت پوست دوبارہ سے چڑھا دیا تھا اس گدھے پہ، اور وہ دوبارہ زندہ ہو گیا تھا. اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درقرار ہے. فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور اسے اپنے آپ سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے. خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں. اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے، وہ فراخ دست بھی ہے علیم بھی. یعنی کہ ایک دانہ مطلب زمین پہ ایک بیج لگاتا ہے انسان، جیسے فار ایگزامپل آپ کارن کی مثال لے لو، اس میں سے کارن کا جب ایک پودا بھی نکلتا ہے اس میں کتنی بالیاں لگی ہوتی ہیں، اور ایک ایک بالی میں کتنے کارن میں کتنے دانے ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی ہم کوئی اچھا کام اگر کرتے ہیں، اللہ توفیق دیتا ہے، تو ہماری وہ ایک چھوٹی سی مدد آگے کتنے لوگوں کی مدد کرتی ہے، مطلب وہ ایک نیکی کتنے بڑے کام میں بدل جاتی ہے. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں. ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو. یعنی بجائے کسی کو جتاتے رہنے کے بجائے اگر آپ کسی کی پردہ پوشی کر لیں، کسی کو بری بات نہ کہیں، کوئی اچھی بات ہی کہہ دیں، وہ کہیں زیادہ بہتر ہے. اللہ بے نیاز ہے اور بت باری اس کی صفت ہے. اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر. اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی. اس پر جب زور کا می برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی. ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھا دینا اللہ کا دستور نہیں ہے. بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ، یعنی تھوڑی سی اونچی پہاڑی ہے جس پر ایک باغ ہے. اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے. تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں، یعنی کہ آپ کے پاس زیادہ ہے میرے اور آپ کے پاس یا کم، ہم ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ دے اتنا زیادہ خرچ، جتنا کم ہے پھر بھی جتنا کر سکیں اتنا خرچ کریں. تو یہ اس طرح کی مثال ہے کہ ایک جگہ جہاں باغ ہے اس کو کم بارش ملے یا زیادہ بارش ملے وہ پھل تو دیتا ہی ہے. تو مجھے اور آپ کو اس طرح کا درخت یا اس طرح کا پودا بننا ہے کہ جس سے ہر حال میں انسان کو فائدہ پہنچتا ہے. کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کمسن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوں؟ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے شاید کہ تم غور و فکر کرو. مطلب آپ نہیں چاہو گے کہ آپ بوڑھے ہو گئے تو جو کچھ آپ نے رکھا تھا اپنے بڑھاپے کے لیے وہ سارا کا سارا ایک رات میں سب ختم ہو جائے. تو اس کے لیے کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کی راہ میں دیتے رہنا بہت ضروری ہے.
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، جو کہ ہم لوگ کرتے ہیں کبھی کبھی، حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں دے تو تم اس کو ہرگز لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ، یعنی کہ بس چھوٹے دل سے ہمیں کوئی دے کوئی پرانی چیز یا خراب چیز، ہم کیسے لیں گے اس کو۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر اپنی صدقات علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جائیں گی، میننگ کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو آپ کے اور میرے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے۔ لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے، آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ تو جو کچھ مال تم نے خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، یعنی وہ اللہ کے کام میں دن رات لگے ہوئے ہیں، وہ صحیح قسم کا کوئی جاب بھی نہیں کر سکتے۔ تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں۔ ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ بعض لوگ اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اور وہ اس طرح سے کام نہیں کر سکتے، ان کا پورا نہیں پڑتا، مگر وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو مانگتے بھی نہیں ہیں۔ تو ہمیں خود ایسے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، ہمیں خود پہچاننا ہے کہ کون لوگ ایسے ہیں۔ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں، مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہے، اور اس حالت میں اس کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ اب دیکھیں پیچھے کتنی آیتیں آئی ہیں دینے دنانے پہ، صدقات خیرات، اب اس کے بعد سود کیا نہیں، تاکہ انسان سمجھ لے کہ اللہ کی راہ میں دینے کا جتنا اجر ہے اس سے جو برکت آتی ہے، سود میں پیسہ چلا جاتا ہے اور واپس نہیں آتا، سود میں برکت ہے ہی نہیں، حرام چیز ہے یہ۔ لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک اللہ ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر تم واقعی ایمان لائے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو، تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو۔ نہ تم ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقررہ مدت کے لیے تم آپس میں، اچھا یہ جو سورہ آیت ہے نا، یہ والی آیت جو آیا نمبر 282 ہے، یہ ٹھیک ہے، 282 جو ہے یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، اور یہ سود سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ اے لوگوں جو سود بھی ہے بیچ میں، مطلب لین دین، بیسک ناٹ سود، لین دین سے ریلیٹڈ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور جب کسی مقررہ مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لکھے اور
املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا، یعنی ڈکٹیٹ جو ہے وہ قرض لینے والا کرائے گا اور لکھے گا اس کو دوسرا شخص. اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے. لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکے، یعنی ڈکٹیشن نہ کرا سکتا ہو، تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے. پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پہ گواہی لے کر لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دیں. یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو. گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا. میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو. ہم بعض دفعہ یہ کرتے ہیں کہ ہم آپس میں بس زبانی کلامی بات کرتے ہیں، ہم لکھتے نہیں ہیں اس کو، اور بعد میں پرابلم ہوتی ہے، نہیں تو میں نے تو اتنا دینے تھے یا تم نے تو اتنے دینے تھے یا نہیں، ایسے جھگڑے ہوتے ہیں. لکھنا بہت ضروری ہے. اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے. اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے. ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملہ طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو. کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے. اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقہ عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. یعنی کہ جو ڈیلی بیسس پہ، یعنی فوراً ہم خرچ کرتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل کسی دکان سے جا کے کچھ خرید لیا تو وہ لین دین فوراً ہو جاتا ہے، لکھنا ضروری نہیں اس کا. یہ بات ہو رہی ہے کہ جو لیٹر آن کسی کے پیسے آپ نے دینے ہیں یا کوئی چیز دینی ہے، کوئی کام کرنا ہے، اس کا لکھنا ضروری ہے. اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو. یعنی جو رہن رکھوا دیتے ہیں نا، کہ بیسکلی کہ میں اپنا یہ سونا اتنا رکھوا دیا اور اس کے بدلے مجھے دے دو، جب میں پیسے واپس کروں گی تو سونا لے جاؤں گی، اس طرح کی کوئی بھی چیز. اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے. اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. شہادت کا مطلب گواہی. اگر آپ کسی غلط چیز کے ہوتے ہوئے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے آپ نے، اس کے بارے میں گواہی دیں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے. تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا. پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے دے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ آپ کی آیا نمبر 285 ہے. تو 285 اینڈ 286 جو ہے اس کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اس کو ضرور پڑھے. تو جو شخص اس کو پڑھے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوں گی. تو کچھ علماء نے کہا یہ کافی ہونے کا مطلب ہے کہ یہ تہجد کی جگہ اجر ملے گا. کچھ لوگوں نے کہا کہ کافی ہو جانے کا مطلب ہے کہ وہ پوری رات سیفٹی میں رہے گا. تو واللہ عالم، لیکن ان کے پڑھنے کی بہت تاکید ہے. یہ لاسٹ 2 آیات سورہ البقرہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں، یعنی اب کون، میں اور آپ، انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا. یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے. ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی. مالک، ہم تم سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور تیری طرف پلٹنا ہے. اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہماری کیپیسٹی سے زیادہ ہم پر بوجھ نہیں ڈالتے. ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے. ایمان لانے والوں، تم یوں دعا کیا کرو: اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر. آمین یا رب العالمین. مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. آمین رب العالمین. پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ. آمین رب العالمین. ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے. کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. آمین رب العالمین. یہ سورہ بقرہ ہماری ادھر ختم ہوئی ہے. انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران جو نیکسٹ والی سورہ ہے اس کو شروع کریں گے. اچھا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں ایک حدیث کے کچھ مفہوم میں آپ کو بیان کر دیتی ہوں کہ ان کو زہراوین کہا گیا، یعنی 2 روشن صورتیں جو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی. میننگ کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہمیں پڑھا کرتے تھے ان کو بخش دیں. اس دن وہ سائے کے طور پہ آئیں گی یا برڈز، چڑیوں کے جھنڈ کے طور پہ آئیں گی، واللہ عالم، کیونکہ دونوں لفظ آئے ہیں اس کے اندر. لیکن یہ دونوں صورتوں کا پیئر ہے، دونوں مدنی صورتیں ہیں. سورہ بقرہ میں زیادہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے تو سورہ آل عمران میں زیادہ عیسائیوں کا ذکر ہے.
ٹھیک ہے, اور ان کے اسی طرح مطلب یعنی آپ کو کافی ان میں ریزمبلنس لگے گی. اور مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے جو چیزیں کچھ سورہ بقرہ میں انکمپلیٹ سی یعنی جن کا مفہوم رہ گیا وہ اس میں کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو سورہ آل عمران جو ہے اس میں ایک ذکر چکے ایک آیت میں آیا ہے یہ نام, تو اس لیے اس کو آل عمران کہا گیا. اور اس جگہ کے لیے کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے جو والد تھے وہ آل عمران عمران ان کا نام تھا, تو آل کا مطلب اولاد ہوتا ہے, تو ان کی اولاد ہے. کوئی کہتے ہیں کہ یہ قبیلہ تھا, واللہ عالم, اگین کوئی اتھینٹک ہمیں اس طرح سے پتہ نہیں ہے. اس کو شروع کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ بھی شروع کس طرح ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. ٹھیک ہے, یہ بھی بالکل الف لام میم سے شروع ہو رہا ہے سورہ بقرہ کی طرح. الف لام میم, اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے, حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی. اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے, اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی کسوٹی کے قرآن جو ہے. اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی. اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے. زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے. وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے. اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے. اس کتاب میں 2 طرح کی آیات ہیں, ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہے, اور دوسری متشابہات. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اور اس پہ مطلب ذرا غور و فکر کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ بعض دفعہ ہم ان آیات پر فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جن پہ فوکس کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, یعنی کہ ان کا تعلق ہماری ڈے ٹو ڈے لائف سے یا میرے ایمان سے اس طرح سے, یعنی کہہ لیں ایمان سے تو نہیں لیکن میرے ایک اچھے مسلمان بننے کے لیے جن چیز کی ضرورت نہیں, صرف میرے ایمان کے لیے ان کی ضرورت ہے کہ میں ان پہ ایمان لاتی ہوں. فار ایگزامپل جنت اور دوزخ جو ہیں ہم نے نہیں دیکھی ہوئی, تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہیں. ان کو کس طرح کی ہیں, کیا جو کچھ قرآن نے بتایا بس اس پہ ایمان ہے ہمارا. یا ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا ہوا, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باقی انبیاء کو نہیں دیکھا ہوا. تو یہ متشابہات میں آ جاتی ہیں آیتیں وہ جو ان سے ریلیٹڈ ہیں. لیکن جن کا تعلق, جو بنیاد ہے اس کتاب کی قرآن کی, وہ محکمات ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جن کو فالو کرنا ہے ہم نے, وہ کلیئر ہیں, اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے, یعنی جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے, وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور اس کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے, یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں. اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجو, ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر, تو ہی فیاض حقیقی ہے. اس کی بیسیکلی ابھی بھی دیکھ لیجیے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ آیا نمبر 8 ہے جو کہ دعا ہے. پھر ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں یعنی ایک دفعہ سیدھی راہ دکھا کے دوبارہ ہمیں تو ہمارے غلط راہ پہ نہ ڈال دینا, کیونکہ پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد. وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے. ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسے فرعون کے ساتھیوں اور اس سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا, اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. بس اے محمد, جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے, اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. تمہارے لیے ان 2 گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرت آزما ہوئے. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا.
بیسیکلی جو غزوہ بدر کی بعد کی سورہ ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ بھی مدنی سورہ ہے، یہ اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بدر میں ہم جیسے سب جانتے ہیں، سب کو آئی تھنک یہ آلریڈی پتا ہوا کہ 1000 دشمن تھے، 1000 کی ان کی فوج تھی، اور مسلمانوں کی 300 کی فوج تھی، کیونکہ مسلمان تو ابھی ابھی مکہ سے نکل کے بھاگ کے دوڑ کے اپنے آپ کو بچا کے مدینہ آئے تھے، تو اور ان کو یہ دوسرے سال میں ہی بدر جو ہے تھی یہ ہو گئی تھی، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بھی مدد بھیجی۔ کیوں مدد بھیجی؟ اس میں جو کی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ تو ان کے 300 کے گھر سے نکلنے سے پہلے بھی فرشتے بھیج کے ان دشمنوں کو ہلاک کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجے۔ ریزن کیا تھی کہ ان 300 نے اپنا ایمان دکھایا اور انہوں نے آگے بڑھ کے اللہ کی راہ میں نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مدد بھیج دی۔ تو مجھے اور آپ کو بھی پہلے ہم نے اپنے ہاتھ پاؤں چلائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے میری ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کچھ کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بیٹھی رہوں کچھ بھی نہ کروں اور میں ایکسپیکٹ کروں کہ میرا رب جو ہے بس وہ میرے لیے مدد کرتا رہے، ایسا نہیں ہوگا، خود ہاتھ پاؤں چلانے ہوں گے ہمیں۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا انہیں اللہ کے مقابلے میں نہیں، ہم نے پہلے پڑھ لیا۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے بچشم سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہیں، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، یعنی نفس کی کچھ چیزیں جو انسان کے نفس کو پسند کی ہیں، مطلب اسپیشلی یہ مردوں کی بات ہو رہی ہے، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں، یعنی عورت اور مرد دونوں کے بات ہے کہ عورتوں کو جولری کا شوق ہوتا ہے، اولاد کا شوق ہوتا ہے، مردوں کو بھی یہ عورتوں کی خوبصورتی اٹریکٹ کرتی ہے۔ یہ سب چیزیں ایک نارمل، وہ کہہ لیں کہ اس کے بارے میں مطلب سب مانتے ہیں۔ اور یہاں پر جیسے گھوڑوں کا ذکر ہے، اس زمانے میں ہم اس کو گاڑی سے وہ کرنے کے، لوگوں کو گاڑیوں کا شوق ہوتا ہے، اور اپنی گاڑی کو کس طرح سنبھال کے رکھتے ہیں۔ جانور ہے یا بزنس ہے، جو بھی چیز، جس کو جو بھی چیز اٹریکٹ کرتی ہے، حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار ہیں اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ یہ جو عربی ہے نا یہ والی آیت کی، الصابرین کون سے لوگ ہیں؟ یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا، ہے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، آمنا ایمان لائے، فاغفر لنا ہمارے معاف کر دے، ذنوبنا ہمارے گناہ، وقنا عذاب النار اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ ابھی کون ہے؟ الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین اللہ کے فرما بردار کے نہیں سچ بولنے والے، والقانتین اس فرما بردار، والمنفقین جو فیاض ہیں جو خرچ کرتے ہیں، والمستغفرین جو اللہ کی بالاسحار یعنی اللہ کی راہ میں یا اللہ کے آگے راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں، یعنی تہجد کے ٹائم پہ جب تمام دنیا سو رہی ہوتی ہے اور وہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے، وہ انصاف پہ قائم ہیں۔ اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا۔ اور جو کوئی اللہ کے احکام اور ہدایت کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لینے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو، میں نے اور میرے پیرووں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو، کیا تم نے بھی اس کی اطاعت اور بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکام اور ہدایت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا کیا حال ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے
پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزخ تو ہمیں چھوئے گی بھی نہیں، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو سزا ملے گی بھی تو بس چند روز کی۔ یعنی جب ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تو کرتے کیا تھے یہ مدینہ میں لوگ کہ جب ان کو لگتا تھا کہ قرآن کا فیصلہ ان کے حق میں ہوگا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے تھے فیصلہ کروانے اپنے مسئلوں کا، اور جب ان کو لگتا تھا کہ قرآن کا فیصلہ ان کے اگینسٹ ہوگا تو یہ اپنی ہی کتاب تورات جو تھی اس سے مسئلوں کا حل نکالا کرتے تھے۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے، مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ کہو خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ بے شک بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ایک سمپل اگزامپل تو آج کل ہم دیکھ سکتے ہیں، زمین کتنی ڈیڈ تھی، اب آہستہ 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 جب ہم اسپرنگ کی طرف جائیں تو زمین کیسی دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ تو بے جان میں سے جاندار کو وہ نکالتا ہے، اور کبھی جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے۔ انسان کی پیدائش کبھی کبھی جو ہے وہ کتنی ماں ایسی بھی ہیں جو ڈیڈ بیبیز ڈیلیور کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کا اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اس سے بس تھوڑا سا کلیئرفیکیشن یہ کہ بیسٹ فرینڈز یا اس طرح کے فرینڈز جن کے ساتھ آپ اپنے راز و نیاز کریں، شیئر کریں، اس کے لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ اوائڈ کریں، نہ کریں مسلمانوں جو مسلمان نہیں ہیں۔ ایک مسلمان اور اب آپ دیکھ سکتے ہو، ابھی دیکھ رہے ہو نا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، مگر کتنے لوگ ہیں جو کرسچنز ہیں، جو جوز ہیں، مطلب جوز سے چلو ٹھیک ہے ان میں سے اگینسٹ بھی کھڑے ہوئے ہیں، فیور میں بھی، مگر کتنے مذاہب والے یہ ہندو جو ہیں یا بدھسٹ جو ہیں، ہاں کیس شاید رہے ہوں گے تھوڑا بہت ادھر ادھر، مگر کیا کسی نے کچھ چپ کرا سکے اس کو؟ کتنے لوگوں نے یہ کہا کہ اسرائیل ہیز اے رائٹ ٹو ڈو دیٹ، ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف۔ تو یہ لوگ کبھی بھی مسلمانوں کے حقیقی دوست نہیں ہو سکتے۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے نبی لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ عربی کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، یعنی اگر تم ہو اللہ سے محبت کرتے، فاتبعونی تو میری پیروی کرو، یعنی رسول اللہ کہیں کہ رسول اللہ کی پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم، اور تم سے معاف کر دے گا، دور کر دے گا، ذنوبکم، تمہارے گناہ۔ ان سے کہو اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو، پھر اگر وہ تمہاری دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں۔ اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو، اچھا یہاں سے نا جو شروع ہو رہی ہیں جو آیتیں کچھ آگے آئیں گی، نجران ایک جگہ ہے یمن کے پاس تھی، وہ وہاں سے ایک پورا گروپ آیا تھا عیسائیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے اور دین کے بارے میں ان سے کچھ سوالات کرنے۔ تو تھوڑا سا یہ بیک گراؤنڈ ان آیات کا وہ بھی ہے، اور ان کا مطلب ان میں سے کچھ مسلمان، مطلب کافی زیادہ مسلمان بھی ہو گئے تھے، کچھ لوگ جو تھے مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر ان کو حفاظت کے ساتھ واپس ان کے گھر پہنچایا گیا تھا۔ اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور سنتا اور جانتا ہے۔ وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں اور وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا۔ اب یہ عمران کی عورت کا مطلب یہ ہے، عمران از دا قبیلہ،
یا عمران واللہ عالم، جیسے میں شروع میں بتا چکی ہوں. تو یہ حضرت مریم کی جو والدہ ہیں ان کی بات ہو رہی کہ انہوں نے کہا کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں تیری راہ میں اس کو دوں گی، وہ تیرا کام، تیرے مطلب تیرے کام کے لیے وقف ہوگا. میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے. پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی، اب انہیں تو ان کے دماغ میں تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا تو بیٹے کو میں بس اللہ کے کام کرے گا. اب ہو گئی بیٹی پیدا. پھر وہ جب بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے. حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا اور اسے بڑی ہی نیک اور اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا. زکریا جو تھے کہتے ہیں کہ حضرت مریم کے خالو تھے، اور یہ جب ان کی والدہ نے مسجد میں کلیسا جو تھا جو اس وقت کا اسی میں چھوڑ دیا تھا، اور پھر قرآن اندازی ہوئی تھی، اور حضرت زکریا کے نزدیک کے نام نکلا تھا کہ وہ سرپرستی میں لیں گے. تو ایک الگ کمرہ تھا جو ان کو مریم کو دے دیا گیا تھا، اسی میں یہ رہتی تھی. زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو کا سامان پاتا. پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے. ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا. اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابطہ ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا. زکریا نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے. کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے میں کے سوا کوئی بات چیت نہ کرو گے. اب وہ کہتے ہیں کہ علماء کے یا تو یہ تھا کہ بات چیت نہیں کرو گے یا بات چیت کر ہی نہیں سکو گے، واللہ عالم. اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا. پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا. اے مریم اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہے، اس کے آگے سر بسجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا. اے محمد یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم، ہیکل کیا ہے جو کلیسا جو میں کہی تھی نا کہ جو اس وقت کی جہاں پر اب یہ مسجد اقصی ہے، جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کے سرپرست کون ہیں اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا. میننگ کہ جیسے میں نے بتایا نا کہ حضرت زکریا جو تھے ان قرآن اندازی ہوئی تھی قلموں کے ذریعے، ان کا کوئی اس وقت رواج تھا، طریقہ تھا کہ وہ پین پھینکیں گے اینڈ دین جو بھی ڈائریکشن میں جائے گا کیا ہوگا اس کے حساب سے ڈیسائیڈ ہوگا. بہرحال حضرت زکریا کا نام ڈیسائیڈ ہو گیا. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں مقرر معزز ہوگا، اللہ کے مقرر بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا. یعنی انہوں نے حضرت عیسیٰ کی خوشخبری مریم کو دے رہے ہیں. مریم کیا کہتی ہیں؟ مریم بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا. جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، پیدا کرتا ہے. وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا. بیسیکلی تو حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی طرف ہی بھیجے گئے ہیں نا. بنی اسرائیل کی طرف اب حضرت موسیٰ کو اور ان کے بعد آئے ہوئے پیغمبروں کو اب کافی ٹائم گزر چکا ہے، اور وہ لوگ پھر غلط کاموں میں پڑ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت عیسیٰ کو بھیجا. تو حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 500-600 سال کا فرق ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ کے بعد پھر یہ لوگ خراب کاموں میں پڑ گئے. اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں. میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے.
میں اللہ کے حکم سے مادر زاد اندھے یعنی جو پیدائشی اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں. یہ سارے معجزات تھے جو حضرت عیسیٰ کو دیے گئے تھے. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو. اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. اور میں اس تعلیم اور ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے. اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی. دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں. لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. لہٰذا تم اس کی بندگی اختیار کرو. یہی سیدھا راستہ ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوگا. حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں. ہم اللہ پر ایمان لائے. گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں. مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی. یعنی جب انہوں نے پوچھا حواری میرے کون ہیں تو یہ ایک لوگوں کی جماعت تھی جو ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی. تو عیسیٰ جو تھے ان پہ بہت ہی کم لوگ ایمان لے کے آئے تھے اور ان کی جان کے در پہ ہو گئے تھے جو بنی اسرائیل تھے اور وہ ان کو ڈھونڈتے ہوئے آئے مگر اور کہ ان کو صلیب پر چڑھا دیں گے, ان کو سولی چڑھا دیں گے, مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ ہی اوپر اٹھا لیا تھا. اور ان کی کہتے ہی ہیں کہ کسی ایک اور جو ایک شخص تھا اس کی شکل بالکل حضرت عیسیٰ کی طرح کر دی تھی اور ان لوگوں نے جو سولی پہ چڑھایا حضرت عیسیٰ سمجھ کر وہ کوئی اور شخص ہے. ہمارا ایمان کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں بھیجے جائیں گے. پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے. جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے. وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے یعنی ان کی مائیت سے, ان کی گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا. پھر تم سب کو آخرکار میرے پاس آنا ہے. اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے. جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے. اور جنہوں نے ایمان اور نیک عمل کا رویہ اختیار کیا انہیں ان کے اجر پورے پورے دیے جائیں گے. اور خوب جان لے کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا. یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا اور وہ ہو گیا تھا. یعنی اگر واقعی سوچا جائے تو آدم علیہ السلام بھی وہ تو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کیے گئے. تو اللہ تعالیٰ جب وہ کر سکتے ہیں تو صرف باپ کے بغیر حضرت عیسیٰ کو اگر پیدا کر دیا تو ان کو خدا کیسے بنا دیا انہوں نے. دراصل حقیقت یہ ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں. یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد ان سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو. اس کو کہتے ہیں مباہلہ. وہ جو میں نے کہا نا کہ ایک جماعت آئی تھی پوری نجد سے نجران سے, وہ یہی بیسیکلی مباہلہ ہوتا ہے. آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر جھوٹے تو ہم پہ عذاب آئے اور وہ دوسرے بولتے ہیں ان کا اور یہ بیوی بچوں میں تو سب کے ساتھ آتے ہیں. یہ بالکل صحیح واقعات ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں ہے اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالاتر اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے. پس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑے تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے. کہو اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے, یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے. اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں, صرف خدا کی بندگی اور اطاعت کرنے والے. اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں. پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے. اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ علم بھی نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی, بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا اور وہ ہر
हरगिज़ मुशरिकों में से नहीं था। इब्राहिम से निस्बत रखने का सबसे ज्यादा हक अगर किसी को पहुंचता है तो उन लोगों को पहुंचता है जिन्होंने उसकी पैरवी की, और अब ये नबी और इसके मानने वाले इस निस्बत के ज्यादा हकदार हैं। अल्लाह सिर्फ उन्हीं का हामी और मददगार है जो ईमान रखने वाले हैं। ऐ ईमान लाने वालों, अहले किताब में से एक ग्रोह चाहता है कि किसी तरह तुम्हें राह रास्त से हटा दे, हालांकि दर हकीकत वो अपने सिवा किसी को गुमराही में नहीं डाल रहे हैं, मगर उन्हें इसका शऊर नहीं। अहले किताब, क्यों अल्लाह की आयत का इनकार करते हो, हालांकि तुम खुद इसका मुशाहिदा करते हो। ऐ अहले किताब, क्यों हक को बातिल का रंग चढ़ाकर मुश्तबा बनाते हो, क्यों जानते बूझते हक को छुपाते हो। यहीं पर हम रोकेंगे इंशाल्लाह ताला। ये है हमारी आया नंबर 72 है आया नंबर, इसको कोई नोट भी कर ले अपने पास। सॉरी, नॉट 72, 71, 71, नॉट 72, 71 आया है, इसको अपने पास भी लिख लें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।